عوامی سواری جیب پر بھاری، برانڈڈ موٹر سائیکل کمپنیوں میں قیمتیں بڑھانے کی ریس جاری۔ ہونڈا یاماہا کے بعد سوزوکی نے بھی موٹر سائیکل کی قیمتیں بڑھا دی، قیمتوں میں 29 سے 40,000 کا اضافہ۔ جی ڈی 110 سی سی 29,000 اضافے سے 3,22,000 کی ہو گئی۔ جی ایکس ایس 125 سی سی 43,000 اضافے سے 4,69,000، جی ایس 150 سی سی 32,000 اضافے سے 3.5 لاکھ اور جی آر 150 سی سی 46,000 اضافے سے 5,01,000 کی ہو گئی۔ پی ایس سی ایوارڈ کے تحت صوبہ کے 36 اضلاع کی ڈسٹرکٹ کونسلز، یونین کونسلز کے لیے 60 کروڑ سے زائد کے فنڈ جاری۔ فیصل آباد کی 346 یونین کونسلوں کے لیے 5 کروڑ 19 لاکھ، جھنگ کی 91 یونین کونسلوں کے لیے 1 کروڑ 36 لاکھ، ٹوبہ ٹیک سنگھ کی 85 یونین کونسلوں کے لیے 1 کروڑ 87 لاکھ، چنیوٹ کی 39 یونین کونسلوں کے لیے 1 کروڑ 58 لاکھ کے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ فیصل آباد ڈویژن میں سیپ پروگرام کے تحت مکمل ہونے والے ترقیاتی کاموں کی تفصیلات طلب۔ کمشنر آفس نے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ فیصل آباد، ٹوبہ، جھنگ اور چنیوٹ سے تفصیلات طلب کر لیں۔ تمام تر مکمل اسکیموں کی تکمیل کا سرٹیفکیٹ بھی ارسال کرنے کی ہدایت۔ سیلز ٹیکس پر حکومت کا ایکشن، رکے ہوئے سیلز ٹیکس جاری کرنے کا سلسلہ شروع۔ ایکسپورٹرز کو پرانے سیلز ٹیکس ملنے سے کیش فلو میں بہتری آئے گی۔ ایگزیکٹو ممبر ایبوما خالد ندیم کہتے ہیں اس سلسلے کو جاری رکھنا ہی بقا ہے، وگرنہ انڈسٹری چلانے کی سکت نہیں۔ ایف بی آر کا بجلی کے ڈیٹ ڈیفالٹر سے بھی ٹیکس واجبات نکلوانے کا فیصلہ۔ فیسکو کو صنعتی اور کمرشل صارفین کی جمع شدہ سیکیورٹی سے ٹیکس کی کٹوتی کر کے جمع کروانے کی ہدایت۔ ادائیگیاں ہونے تک ڈیفالٹرز پر کاروباری حدود میں دوبارہ نئے نام سے بھی کنیکشن لگانے پر پابندی ہوگی۔ ایف بی آر فیصل آباد نے دوہری شہریت کے حامل افسران اور ملازمین کی رپورٹ بورڈ کو بھجوا دی۔ ڈویژن بھر میں اسکیل 1 سے 21 تک کے کسی بھی ملازم کے پاس دوہری شہریت نہیں ہے۔ فیصل آباد میں ڈینگی کا حملہ، لائٹ اسپتال میں زیر علاج مریض میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ 40 سالہ سجاد ضلع جنگ کا رہائشی، آئسولیشن وارڈ منتقل کر دیا گیا۔ رواں سال اسپتالوں میں رپورٹ ہونے والے مریضوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل کی انڈوسکوپی مشینیں خراب، چھوٹی بڑی آنت، خوراک کی نالی اور پھیپھڑوں کے مریض مشکلات سے دوچار۔ دور دراز سے آئے مریض جنرل ہاسپٹل غلام محمد آباد منتقل کیے جانے لگے۔ ادھر جنگ سٹی کے رہائشی بہتر علاج معالجے کی سہولیات سے محروم۔ سٹی ہاسپٹل میں ایکس رے مشین اکثر خراب، 45 سال پرانی ایکس رے مشین کو تاحال تبدیل نہ کیا جا سکا۔ فیصل آباد کے ڈاکٹرز ہو جائیں ہوشیار، 2 مقامات سے زیادہ پریکٹس کرنے پر جرمانہ یا پھر بندش کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے نوٹس جاری کر دیا۔ جنگ میں ایک طرف مستحق افراد کو مفت آٹے کی فراہمی جاری، دوسری جانب سفید پوش طبقہ رعایتی آٹے سے محروم۔ وفاقی حکومت یوٹیلیٹی سٹورز پر سستے آٹے کی فراہمی میں ناکام، چینی اور رعایتی گھی بھی غائب، صارف پریشان۔ فیصل آباد کے سوسا روڈ پر واقع رمضان بازار، شہریوں کی آمد جاری۔ شہری اشیاء فروشوں سرکاری نرخوں میں ملنے پر مطمئن۔ انچارج رمضان بازار محمد صادق کہتے ہیں اشیاء فروشوں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا گیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں مسیحی برادری نے ایسٹر کے موقع پر سوئی گیس کی بلا تعطل فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ مبارک آباد کالونی کے مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے اعلی حکام سے مطالبہ کیا کہ ایسٹر کے موقع پر 3 دن تک بلا تعطل گیس فراہم کی جائے۔ فیسکو کے خراب میٹرز تبدیل کرنے کے دعوے محض دعوے، 10,000 سے زائد خراب میٹرز تاحال تبدیل نہ کیے جا سکے۔ خراب میٹرز والے صارفین فکس بل دینے پر مجبور، فیسکو کی سستی کا خمیازہ صارفین بھگتنے لگے۔
فیسکو افسران کو آدھی قیمت پر جدید گاڑیاں دینے کا منصوبہ عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ افسران کو 1000 سی سی، 1600 سی سی اور 1800 سی سی گاڑیاں ملیں گی۔ فیسکو کے شعبہ ٹرانسپورٹ نے گاڑیوں کی خواہش مند افسران سے درخواستیں طلب کر لیں۔ گاڑی کے آدھے پیسے فیسکو ادا کرے گا اور آدھے پیسے فیسکو ملازمین 60 ایک ساتھ میں ادا کریں گے۔ فیصل آباد میں محکمہ انحار کی ای آبیانہ فیس کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ سیکرٹری محکمہ انحار نے چیف انجینئرز کو ڈیفالٹرز کے خلاف قانونی کارروائی کی ہدایت کر دی۔ محکمہ کے ذمہ داران کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ سمندری کے نواحی چک 52 کے راجبہ میں 14 فٹ چوڑا شگاف، تقریباً 25 ایکڑ رقبہ زیرآب، گندم مکئی کی فصل کو نقصان، اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کر لیا۔ جھنگ میں شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے بنائے جانے والی آبشار ڈینگی کے پھیلاؤ کا سبب بننے لگی۔ آبشار عرصہ دراز سے غیر فعال، تالاب میں جمع پانی ڈینگی مچھر کو دعوت دینے لگا۔ تحصیل شیورکوٹ کو صاف بنانے کے لیے مہم کا آغاز، شہر بھر میں مختلف ٹیمیں صفائی کے ساتھ ساتھ آگاہی بھی دیں گی۔ سی او میونسپل کمیٹی محمد اقبال کہتے ہیں گلیوں اور سڑکوں پر پہلی بار کوڑا کرکٹ پھینکنے پر 1000 روپے جرمانہ کی سزا ہوگی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے براستہ ریل گاڑی لاہور جانے والے شہریوں کے لیے بڑی خبر، سٹی 41 نے شہریوں کی آواز ایوان بالا تک پہنچا دی۔ ایم این اے جنید انوار نے کراکرم ایکسپریس کے سٹاپ کی 2 منٹ منظوری کے لیے وزیر ریلوے کو درخواست پیش کر دی۔ پنجاب حکومت نے ملازمین کی ویلفیئر گرانٹس میں اضافہ کر دیا۔ ملازمین کو شادی گرانٹ 2 لاکھ کی بجائے 4 لاکھ، ڈیتھ گرانٹ 6 لاکھ کی بجائے 8 لاکھ ملے گی۔ محکمہ لیبر پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب کے بلدیاتی ادارے محکمہ خزانہ کے مشورے کے مطابق انفراسٹرکچر کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری مرمتی کام قانونی طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے سر انجام دے سکتے ہیں۔ محکمہ بلدیات نے پنجاب کے بلدیاتی ہیڈز کو احکامات بذریعہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ کمالیہ میں انجمن آڑھتیاں غلہ مندی کی کابینہ کا اجلاس، صدر انجمن آڑھتیاں غلہ مندی میاں امجد اسلام امجد نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جنرل سیکرٹری چودھری عبدالغفار رحمانی، سینئر نائب صدر ملک محمد عاصم نامزد، نائب صدر انجمن آڑھتیاں چودھری محمد طارق حسن رحمانی، چودھری رفیق جٹ جوائنٹ سیکرٹری، چودھری غلام مصطفیٰ فائنانس سیکرٹری، محمد الیاس جوائنٹ فائنانس سیکرٹری، عمر شریف سیکرٹری اطلاعات و نشریات نامزد کر دیے گئے۔ ڈسٹرکٹ بار چنیوٹ کے وفد کی چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی سے ملاقات، وفد کی قیادت سیکرٹری بار شاہد یعقوب چودھری اور ملک غلام عباس نے کی۔ سیکرٹری بار نے نئے زیر تعمیر جوڈیشل کمپلیکس میں ینگ وکلا کے مسائل سے چیف جسٹس کو آگاہ کیا۔ چیف جسٹس نے تمام مسائل فوری حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کی جانب سے آج یوم تحفظ ناموس رسالت منانے کا اعلان۔ سیکرٹری بار رانا ایم اے بابر خان کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر اللہ رب العزت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر ہستیوں کی توہین کا منظم اور سنگین سلسلہ جاری ہے۔ پی ٹی اے فلٹریشن لگائے تاکہ گستاخانہ مواد کی تشہیر کو روکا جا سکے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ریسرچر ڈاکٹر عرفان افضل اور ان کی ٹیم نے سپر فوڈ کے نوا کی نئی ویرائٹی تیار کر لی۔ نئی ویرائٹی کا بیج اور پیداوار موجودہ ویرائٹی سے بہتر ہوگی اور غذائیت میں بھی زیادہ مفید ہوگی۔ یونیورسٹی آف جنگ میں ورلڈ ہیلتھ ڈے پر سیمینار کا انعقاد، پنجاب فوڈ اتھارٹی اور ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کی شرکت۔ سیمینار کا مقصد طلباء کو حادثات اور خوراک سے آگاہی فراہم کرنا تھا۔ فیصل آباد میں ورلڈ آرفن ڈے کے حوالے سے الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے واک اور راشن تقسیم کا اہتمام۔ الخدمت فاؤنڈیشن میں رجسٹرڈ خاندانوں کی واک میں شرکت،
فاؤنڈیشن کے ایڈمنسٹریٹر افتخار علی کہتے ہیں، یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور فیصل آباد سمیت آج دنیا بھر میں صحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ متوازن غذا اور صحت جیسی دولت کو برقرار رکھنا لازمی، جان ہے تو جہاں ہے، احتیاط علاج سے بہتر ہے، ایسے کئی محاورے زبان زدِ عام مگر ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔ طبی ماہرین کے مطابق کھیلوں اور اچھی غذا سے خود کو بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔